الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا، مجرموں سے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جواب میں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں وقت گزار دیتے تھے۔ حاصل ترجمہ اس کا کیا یہ آپ حضرات نے سورہ المدثر کی آیت نمبر 41، 42، 43، 44، 45 یہ آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ نے آیات بما ترجمہ سنی۔ 2 منگل میں غیر حاضر رہا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہی نظام زندگی چلتا ہے۔ پچھلے منگل بھی میں شاید سفر میں تھا، گزشتہ سے پیوستہ، اور گزشتہ تو میری خالہ زاد بہن فوت ہو گئی تھی۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں گے اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی، ہمارے اعزاء قارب، دین دنیا کے جتنے محسنین، خصوصاً وہ لوگ جو ہم تک دین پہنچانے میں ہمارے بڑے محسنین ہیں، یقیناً اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ جنت میں ہیں، لیکن اپنے محسن کا احسان مند ہونے کے لیے ان کے لیے بھی دعا ضرور کرنا چاہیے کہ صحابہ، تابعین، فقہاء امت، اللہ جل شانہ ہماری طرف سے بھی ان کو بدلہ خیر عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ بات ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں ہم دنیا میں آئے ہی عمل کے لیے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ ایسی مجالس اس مدرسہ میں جو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، اللہ جل شانہ اس سے خیر کے کاموں کو ایک بار پھر پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ جاری اور ساری فرمائے۔ خیر کی چیزوں کو کہتے رہنا، کیونکہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ایمان والوں کو نصیحت آپ کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حکم لیا اور پھر امت کو نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین والی جماعت پیدا ہوئی، پھر صحابہ نے محنت کی، تابعین کی عظیم جماعت پیدا ہوئی، پھر تابعین نے محنت کی، تبع تابعین، فقہائے امت کی، محدثین کی عظیم جماعت پیدا ہوئی، اور یہ سلسلہ سینہ بسینہ یوں چلتا رہا کہ دین ہم تک آ گیا۔ اب میری بات سمجھیں، اور شاید انسان پر اعتماد کرتا رہے گا تو دین ہم تک پہنچے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کسی کو درمیان سے نکال دیں گے اور یہ بھونڈا لفظ بول دیں گے کہ تقلید کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ کسی کے پیچھے تو چلنا ہی ہوگا نا، کسی کے پیچھے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، جتنے بھی فقہائے امت ہیں، خیر کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلیں اور سنت پر عمل کریں۔ آیتیں جو آپ نے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ نے سنی کہ مجرموں سے آج امت کے اندر ایک غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں العاجز من اتبع نفسہ ہواہ، بے وقوف وہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات پوری کرتا رہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ لگا کے بیٹھا رہے کہ اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے۔
اس دھوکے کو ختم کرنے کے لیے ان آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ مجرموں سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر۔ دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے، ایک تو یہ کہ یہ سوال کرنے والے جہنم کے داروغے ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم تو مسلمان تھے اور جہنم ٹھکانہ مسلمان کا بیسک ہے ہی نہیں، وہ تو کافر کے لیے تیار کی گئی ہے نا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور ایک یہ ہے کہ بعض کافر کہیں گے کہ چلو ہم تو تھے ہی کافر، تمہیں تمہارے اسلام نے کیا نفع دیا کہ تم یہاں پہنچے ہوئے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ما سلککم فی سقر۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس نے ڈال دیا، تو وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات اصول کی ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی جتنی میری زندگی رہی میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی بات کرتا رہوں گا، اور اللہ کرے میرے اوپر وہ دن نہ آئے جس دن میں اپنے بزرگوں کی لائن سے ہٹ کر بات کروں، وہ دن گمراہی کا ہوگا۔ میری بات سمجھیں، اس پر کسی کو کوئی دلیل چاہیے ہوگی تو میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ دین وہ ہے جو سینہ بسینہ آپ سے پہنچا، دین کتابوں کا نام نہیں ہے، دین سینہ بسینہ کتاب بما کتاب کا سمجھانے والا۔ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، آپ کو سمجھانے والا ہی نہیں۔ اگر صرف کتاب کی بات ہوتی تو پھر قرآن پاک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب بھی کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو اس کو سمجھانے والے کی بھی ضرورت پڑی ہے۔ کسی موقع پر پھر میں بتاؤں گا کہ بخاری شریف جب لکھی گئی تو اس کے پڑھانے والے کون ہیں اور وہ کن کے پاس ہے۔ جب تک ان کے پڑھانے والوں کو نہیں سمجھا جائے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت سے بھی اور قرآن و سنت کے سمجھانے والوں سے بھی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر قرآن و سنت آپ کے پاس دوائی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو اس دوائی کا معجون بنا کے دینے والا کوئی حکیم ہی نہیں ہے تو آپ دوائی کو کیا کریں گے؟ بلکہ آپ کو اپنے اوپر اور افسوس ہوگا کہ کاش میرے پاس کوئی ماہر ہوتا جو اس نسخہ سے مجھے کوئی دوائی بنا کے دیتا جس سے میں صحت یاب ہو جاتا۔ امت کی بیماری کی ایک یہ وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسی ناقابل علاج بیماری لگ جاتی ہے کہ ان کے پاس نسخے ہیں لیکن ان نسخوں کا معجون اور مرکب بنا کے دینے والا نہیں ہے، ان پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے جہنم میں آئے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے نام جو لیٹر ہے، خود اللہ پاک نے میرے نام بھیجا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب یہ نماز چھوڑنا بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو اہتمام سے۔ دوسرا جو ہے اختصار سے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، معنی اپنے مال کو اپنے ماتحت اور اپنے سے کمزور اور گرے پڑے لوگوں پر اپنا مال استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں دیتے تھے، تبھی وہ مال ہمارے لیے جہنم میں آنے کا سبب بن گیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو انسانیت کی خدمت کا کچھ بھی جذبہ دیا ہے، کچھ بھی ملکہ دیا ہے، کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ بھی اسباب دیے ہیں، اپنے حصے کا کام کر گزرے آپ، اپنے حصے کا۔ آپ ایک بندے کو کھانا کھلا سکتے ہیں مجبور، آپ نے ایک مجمع دیکھ لیا مجبور اور بھوکوں لوگوں کا، تو آپ ان میں سے ایک کو کھلا سکتے ہیں، تو آپ اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، باقی تو الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ پاک اس کو خود سنبھالیں گے۔ اللہ پاک نے سب کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے یہ دیکھنا ہے کہ تم اس مجبور بندے جو آپ کے بس میں تھا اتنا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو ایک سبب یہ ہوا کہ ہم مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول وقت گزار دیا کرتے تھے۔ یہ گپ شپ لگانے والے جو لوگ ہیں اس آیت کو سمجھیں۔ کہیں بیٹھک میں بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ستو پھانک کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ کر لیتا ہوں کہ روٹی کو چبانے کھانے اتارنے میں وقت لگے گا، اتنے میں اللہ کا ذکر کر لوں گا، تلاوت کر لوں گا، میں درود شریف پڑھ لوں گا۔ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں تو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا آج کل قوت مدافعت ہی پیدا کرنی ہے نا، تو وہ ستو ایک غذا ہے، پانی پھانک کر پانی سے اندر اتار لیتا ہوں، اس سے ٹائم بچ جاتا ہے۔ اور جتنا ٹائم اللہ نے مجھے
مجھے دیا اس میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہوں، میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میں کوئی حدیث پڑھ لیتا ہوں، میں کوئی دین کا کام کر لیتا ہوں، کیوں میں صرف کھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی جن لوگوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے نوجوان بچے بہت سارے بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہمارے نونہال بچے ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، اپنے گھر میں ماحول ایسا پیدا کریں کہ یہ ہوٹلوں میں اور چوکوں چراہوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یار آپ کی زندگی اور میری زندگی اتنی قیمتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اگر ساری زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کو اس سے ڈبل کر کے بھی کوئی بندہ لو افتدا بھی اگر کوئی بندہ فدیے میں دے تو اس سے اللہ پاک قبول نہیں کریں گے اس کی جان کے بدلے میں بھی۔ ساری زمین کے خزانے ہی وہ دے بالفرض کہ اللہ پاک مجھ سے قبول کر، اللہ فرمائیں گے نہیں تیرا وقت پورا ہو گیا، اتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ تو اس طرح ان چیزوں سے روکنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے کو، کہ جس معاشرے کے اندر لوگ اپنا وقت برباد کریں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد وہ آپ کی زندگی ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے 5 چیزوں سے سوال ہوگا، ان میں جہاں جوانی کا سوال ہے، وہاں جہاں پیسہ کہاں سے کمایا خرچ کیا، اور علم پر عمل کتنا کیا، وہاں ایک ٹوٹل سوال بھی ہے کہ آپ اپنی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بھئی کس کھاتے میں لگا دی تھی، کیا لوگوں سے جیتنے میں ہی لگا دی تھی۔ بس میں مختصر سی آیتیں چند گزارش کی ہیں، ان کا ترجمہ چند چیزیں کچھ میرے سامنے آئی، میں آپ احباب کے سامنے میرے مزاج کو میرے اپنے دوست زیادہ سمجھتے ہیں، ایک طالب علم ہوں، لیکن چند چیزیں میرے سامنے، چونکہ 2 منگل میں سفر پہ تھا، مصروف تھا، چند باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ میں واللہ تاللہ باللہ نہ کسی سے جیتنا چاہتا ہوں، شیطان سے جیت کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہی ہونا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے سستی شہرت کی کبھی میری خواہش ہوتی تو میں بہرحال کچھ نہ ہی کہوں تو اچھا ہے، میں کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن چند چیزیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک میرے اسی درس قرآن پر رد عمل دیا، تو چند پوائنٹس ہیں وہ میں ضرور آج وہی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عملی بات اصل ہوتی میری کوشش کی عملی بات، تو گزارش یہ ہے سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں نماز اہتمام سے پڑھا کریں، چونکہ اس طرف بات لا رہا ہوں تو یہاں کوئی نہیں ایسا لکھا ہوا کہ نماز جو ہے وہ نماز کا حکم ہے، اگر اتنا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ہی ہمیں بتا کے چلے جاتے کہ دیکھو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز کو اس طرح سے پڑھنا، نماز میں تو طریقہ ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان دین دیے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شدت نہیں ہے۔ چند باتیں میرے سامنے ایک صاحب کی آئی ہیں، ان کو میں نوٹ کر کے لایا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے۔ ایک صاحب کا میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا شدت کے ساتھ کہ جناب آپ باتیں کرتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ، رشوت، یہ کیا امت نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ رفع الیدین کی سنت پہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پردے کی خاطر انڈیا کے اندر بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان آج پیٹ رہا ہے، اور ناعاقبت اندیش لوگوں کو یہی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں ان کے تبصرے کے اوپر تبصرہ ضرور کرنا میرا حق ہے۔ بھائی یہ جو رشوت، جھوٹ، دھوکے سے میں نے کہا تھا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ فرائض میں سے ہیں۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب کیا آپ ایک سنت اگر نہیں پوری ہو رہی تو دوسری سنت پہ نہ لگائیں، تو یہ سنت کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں پہلے فرائض پر لے آئیں امت کو، فرض کی بات تھی، پہلے بندہ بات کو سمجھ لے اگلے کی پھر بات کرے کہ کیا ایک سنت اگر چھوٹ رہی ہو تو کہتے ہیں صاحب کہ اگر ہم باقی سنتیں پوری ہو گئی ہیں کہ رفع الیدین کی سنت، بھائی سنت کی بات کب کر رہا ہوں میں؟ یہ سنت تو ہمارے سر کا تاج ہے، سنت کے اوپر تو فقہائے کرام نے اپنی زندگیاں، اپنے کوئی ایک آدھ تقریر نہیں پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ لیکن یہاں بات یہ ہے، آپ نے حدیث شاید پڑھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا اس کی 40 دن نماز نہیں ہوگی۔ تو تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ رشوت سے امت کو روکیں، ترغیب دیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو ہلکا حباب دی ہے تو اس کو کسی کام میں لگائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شہرت کی خاطر بازو چڑھا کر مسجد میں باتیں کی جائیں، کچھ امت کا بھی سوچ لیں۔ ایک بات یہ کہی، ایک حدیث بھی پڑھ دی قرآن پاک کی، خیر اس کو چھوڑیں، ایک جملہ یہ بھی بولا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے آیات پڑھیں آپ، احادیث بھی پڑھیں آپ، لیکن کیا اسلام یہی ہے کہ آپ صرف اپنی شہرت کی خاطر لوگوں کو یہ بتائیں کہ خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے ایک دوست سے کہا تھا کہ صاحب سے جا کے کہہ دیں کہ کیا خلاف سنت ہم نماز پڑھتے ہیں؟
یعنی امت کے اندر یہ کام ہی کرنا رہ گیا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام میں پورا داخل کرنے کی آیات اور احادیث تو پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ غیر اولا اور اولا کا چھیڑ لیتے ہیں۔ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اسلام میں تو ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، تم ایک ہو جاؤ دشمن کے سامنے، کفر کے سامنے۔ مجھے تو اللہ پاک اسی پہ موت دے، میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی ایک مسلمانوں کی جماعت کا نام ہے، آپس کے اختلافات علماء بیٹھ کے حل کریں، انسانوں کو عمل پہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ لگائیں، سنت کی اہمیت ان کے دل میں اتاریں، یہ نہ کہیں کہ وہ خلاف سنت ہے اور تم سنت پر جا رہے ہو۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب غلط اگر اب آپ بیان کریں گے تو پھر اللہ پاک کے جواب دے ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی کہی کہ رشوت اور سود خوری تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ میں تو یہ بڑی عجب بات کہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی کہ رشوت اور سود خوری سے قرآن پاک کی اتنی آیتیں، 275 نمبر آیت آپ پڑھیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے شیطان نے چونکا مار رکھا ہے، ان کو پاگل ہو کے اٹھیں گے، یوں سر مارتے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک بندہ پاگل پن کے لیے جا رہا ہے تو کیا اس کو نہیں روکیں گے؟ کہیں ایک حدیث دکھا دیں، کسی کا فتویٰ دکھا دیں کہ کوئی بندہ رفع دین سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو بھائی سود کھاتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، جو رشوت کھاتا ہے، جو کسی کا ناحق مال کھاتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا نہیں ہے خدا را۔ ہاں دلائل کی بات ہے تو الگ آ کے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، علماء آپس میں حل کریں نا، عوام کو تو نہ اس میں الجھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول پیش فرمایا صاحب نے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، واللہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول جب پیش کیا گیا تو وہ حدیث کہاں چلے گی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت تمہارے ذمہ لازم ہے، تو جب اپنا مطلب اور مقصد نکالنا ہے تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول یاد آیا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یہ حکم دیا تھا تو پھر وہ فاروق اعظم پر تنقید کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی میں آپ کے سامنے صرف ایک یہ درد دل رکھ رہا ہوں کہ امت کے اندر انتشار نہیں چاہیے، وطن عزیز میں انتشار نہیں چاہیے۔ اپنی خواہش، بھائی میں خواہش پوری کرتے 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 آخر گور میں اترنا ہے بھائی، قبر میں۔ تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں کہ کہیں ایک حدیث تم نے یہ پڑھی تھی کہ اگر میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ بھائی جو رفع دین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بھائی بکریاں چرانے والا آدمی تھا تو تجھے میرے دین کی وجہ سے ایک عزت دے دی گئی، تو نے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اتنی شدت سے فتوے دیے تھے۔ معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں گورنر بن کر علاقوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یسرا ولا تعسرا، دیکھو امت میں مشقت نہ پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا۔ اب سہولت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو خلاف سنت ہی لے جانا۔ اور ایک اور آپ کو گزارش کروں، شاید آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سنت کا تقابل فرائض سے نہیں ہوتا، سنت بمقابلہ بدعت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نارمل اصطلاحی لفظ نہیں، سنت مقابلے میں کس کی ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ بھائی فرائض کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو تقابل ہی نہیں ہے۔ سنت اگر کوئی بندہ بدعت کو پروموٹ کرتا ہے تو فوراً روکیں اس کو، کہ میرے نبی کی سنت کی وجہ سے صحابہ جان دے دیتے تھے۔ رومیوں کے دسترخوان پر ایک صحابی تھوڑے سے ہچکچائے تھے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے لقمہ گر گیا، اگر خراب نہ ہو کھا لو، اور باقی کہا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ سنت کے لیے مر نہ جائیں گے ہم سنت پر مر مٹنے کو تیار ہیں، اور فقہائے کرام نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور ہم انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا حشر بھی ایسے ہی کرے۔ تو سنت کا مقابلہ وہ بدعت سے ہوا کرتا ہے، جہاں سنت ذبح وہاں بدعت آ جاتی ہے۔ تو کیا آپ میں ہمت ہے کہ ترک رفع دین کو بدعت کہہ دیں؟ سمجھے نہیں آپ میری بات؟ کیا ہے کسی میں یہ ہمت کے ترک رفع دین کو کیا کہہ دے؟ بدعت کہہ دے؟ کیا لوگوں کو الو بنا رکھا ہے؟ اس عوام کے ساتھ انسانیت والا معاملہ تو کر لیں کم از کم۔ میرے پیچھے اگر لوگ لگتے ہیں چند تو میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لا کے کھڑا کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔
یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ایک ٹولہ بنا لوں، کتنی شہرت، کتنی واہ واہ ہو جائے گی، آخر کار کفن ہے جس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بہرحال جب یہ کہا جاتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھی صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جو ہیں انہوں نے کبھی خطا نہیں کی، اور ڈھٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے جی غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے کا کیوں سہارا لیتے ہو؟ بتاؤ کیا ہوئی ہے، سمجھے میری بات کو؟ یہ ایک جملے بول دی ہو سکتی ہے، اچھا آپ سے نہیں ہو سکتی؟ میں تو سمپل سی بات کہتا ہوں بھئی صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو جو صحابہ کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ انجیکٹ کر رہے ہیں بات کہ آپ سے غلطی نہیں ہو رہی، آپ سے نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سے غلطی ہو سکتی اور بات ہے، غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے، اور اگر کہیں ہوئی ہے تو قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں، عفا اللہ عنہم، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ بالکل سیدھی راہ پر تھے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میرا دل اور میں ویسے خود اور اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دل کے اندر میں نے دیکھا ہے، اور ان کے دل کیا نکلے؟ دین کے لیے مخلص اور خالص نکلے۔ اس بندے پر تبصرہ کرتے ہو اور جو اپنی خواہش کی بات آتی ہو کہ علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا ہے، عثمان غنی نے فرمایا ہے، علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی، صاحب کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم، مجھے بڑی خوشی ہوئی ویسے یہ سن کر کہ عبداللہ بن مسعود کی بات بھی آپ کہنے لگ گئے، تو وہ ہاں جی بالکل بالکل، تو وہ بات یاد نہیں آتی جب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، اور انہوں نے اس کے اندر رفع دین صرف تکبیر تحریمہ میں کیا، اور فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی رفع دین، تو جب آپ کو یہاں عبداللہ بن مسعود یاد آتے ہیں تو خدا را پورے دین میں عبداللہ بن مسعود کو یاد رکھیں یار، جیت بھی لوگے تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جیت دکھائیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اور آپ کمال لوگ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ میں چونکہ نامینیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، اللہ پاک اسی طرح مجھے رکھیں، بندہ بھی بڑا عجب ڈھونڈ کر آپ لاتے ہیں، حجت پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندہ حساب کے لیے پیش کریں گے، معیار پیش کریں گے۔ ہاں آپ کسی دیندار کو پیش کریں جس کو قرآن و سنت پر عبور ہو، تو وہ آپ کی طرف آ گیا ہو تو آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو ہم نے کوئی نظام بدل دیا ہے، تو یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ آپ صحابہ کو جس شان پہ وہ ہیں اسی پر رہنے دیں، اور آپ کی کسی کعبے سے وہ اپنے مرتبے سے ہل نہیں سکیں گے۔ تو اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو یاد آئی، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور باتیں بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابہ سنت کی بات کرتے ہیں، ایک جملہ انہوں نے بھی یہ بھی کہا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں صحابہ سنت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کریں، اور صحابہ سنت کی بات کرتے ہیں، اور افسوس ہے کہ آپ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ پلے کا آدمی چاہیے نا۔ وہ ہمارے گروپ میں کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی تھی، تو حافظ صاحب کی بات ویسے میں نے یہ کلپ سنا نا، تو مجھے حافظ صاحب کی بات بڑی اچھی لگی۔ وہاں کوئی بات ہوئی تھی، وہ حافظ صاحب جانتے ہیں یا کچھ دوست اور جو گروپ میں وہ جانتے ہیں کہ پلے کا آدمی تنقید کرنے کا حقدار ہوتا ہے، سمجھے میری بات؟ دیکھیں برابر کا آدمی، میں ایک بندے کے برابر ہی نہیں ہوں، تو میں اس کے ساتھ ان پر تنقید کروں؟ میں حیران ہوتا ہوں آج کی اس سادہ عوام پر، ایک بندہ کسی صحابی پر تنقید کر رہا تب تو اس سے معافی مانگ لے، بھائی جاؤ تمہارا اللہ ایمان کی حفاظت کریں، تمہارے تو ایمان کو ہی خطرہ ہے۔ میرے اوپر تنقید کرے، میں نکما آدمی ہوں تو کوئی بات نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں نکما سا۔ ایک بندہ اس دور میں پیدا ہوا، جہالت کے دور میں، شر کے دور میں، فتنوں کے دور میں، اور بات تنقید وہ کس پر کرتا ہے؟ صحابہ پر۔ تو میں حیران ہوں یار، کتنی عجب بات ہے، ہم پھر بھی اس کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑی بات کی ہے۔ ہاں واقعتاً یہ بڑی بات کی ہے، منہ چھوٹا ہے، بڑی بات کہہ دی ہے یہ۔ اس لیے یہ چند چیزیں میں نے سنی، تو ویسے آپ سمجھ رہے ہیں میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں فرائض کو فرائض کے مرتبے پر، اور سنت کو سنت کے مرتبے پر، اور سنت اور بدعت میں فرق کرنے کی توفیق دے۔ سنت اور فرض کو تقابل میں لانے سے اللہ پاک ہمیں بچائیں۔ سنت اور فرض کا تقابل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو اللہ پاک میری شفاعت عطا فرمائیں گے۔ سنت جو ہوتی ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے،
یعنی آپ فرض پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں، غیر موقدہ پھر نوافل، تو کبھی شیطان نے حملہ کیا تو آپ کے نفل چھوٹیں گے، آپ کی سنت بچے گی، پھر کبھی حملہ کیا تو آپ کی سنت جائے گی، فرض بچیں گے۔ فرائض کی تکمیل کے لیے سنت ہوتی ہے، سنت اور فرض کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ سنت کے مقابلے میں بدعت ہوا کرتی ہے۔ سنت کے مقابلے میں اگر ہم فرض کی بات کرتے ہیں تو امت کو اس بات پر لائیں کہ امت عمل میں آئے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سنایا تھا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا خلیہم یعملون، ان کو عمل کرنے دیں، عمل سے نہ روکیں، اگرچہ مجھے خوشخبری آپ نے دی ہے۔ اس لیے میرا مقصد ہرگز کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چند غیر ضروری باتیں سن کر ہم صحابہ اور فقہائے کرام سے بدگمان نہ ہو جائیں خدا را، کیونکہ ان کے بنا دین ہمارے پاس نہیں آ سکے گا۔ ان کے بنا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین پہ کھپا دی، اور ہم وہ ہیں اگر ہم سے یہ مانگ لیں کوئی 3 دن جماعت کے ساتھ ہی چلے جاؤ، یہ جو ماحول کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کتنی بار سوچتے ہیں۔ صحابہ نکلے گھروں سے، صحابہ نکلے اپنے گھروں سے، اور کھیتی باڑی کا کام تھا، سب چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے، اور کیا کیا قربانیاں دیں۔ کبھی پڑھیں حیات الصحابہ، کبھی پڑھیں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ تھے۔ یہ اس وجہ سے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو چنا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک مصمم ارادہ کرنے والے، پہاڑوں جیسے مضبوط ارادوں والے لوگوں کی ابتدا میں ضرورت ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ جیسے جیسے آپ سے دوری آتی گئی ویسے ویسے ایمان میں کمزوری آتی گئی، ایک اصول کی بات ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر جو ان سے ملے ہوئے، پھر اور جو آئی 15ویں صدی میں گئے ہیں، وہ اگر بہترین ہو گئے ہیں تو پھر اللہ فاضل فرمائے۔ اس لیے یہ چند گزارشات میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہم ایک بہت ہی دور کے زمانے میں ہیں، ہم بچ صرف اس طرح سکتے ہیں کہ قرآن و سنت سے وابستہ رہیں اور کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، اور دھوکے میں آ کر صحابہ کرام، فقہائے اعظام اور تابعین ان سے بدگمان نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے حقوق مانگے ہم سے، اور ہم سے کہ کیا ہم سے بھی زیادہ محقق تم ہو سکتے تھے، تو ہم پھر سر لٹکائے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں تو اس کو پکڑ لوں گا۔ پھر تو کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ فقہائے اعظام اللہ کے ولی تھے؟ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ بسم اللہ۔